الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلسل کئی اجتماع سے آپ خوف فیئر کے حوالے سے آپ باتیں سماعت فرما رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ العظیم اسی حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مولا عز و جل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بدلہ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ خوف نہیں کھائیں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ خوف اور غم سے نجات کا علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. گزشتہ اجتماع میں اللہ پر ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھی. آج اسی سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے کچھ باتیں مزید عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ پر جب ہم ایمان لا چکے، اللہ کو اپنا پالنہار حقیقی تسلیم کر چکے، اللہ ہی کو اپنا خالق ہم مان چکے، اللہ ہی کو ہم نے رزاق تسلیم کر لیا، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ جو ہمیں زندگی دینے والا ہے، جو ہمیں رزق پہنچانے والا ہے، جو ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور قرآن مقدس میں اگر ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پاک کا جائزہ لیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا جائزہ لیں، اولیاء کرام علیہم الرضوان کی خوبیوں کا جائزہ لیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو جاتی ہے کہ جب کوئی طاقتور ان کے مد مقابل آیا تو وہ کسی طاقتور سے خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ برجستہ وہ کہتے نظر آتے کہ تمہیں تمہاری طاقت مبارک ہو، ہمیں تو ہمارے رب پر پورا بھروسہ ہے. وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے، اللہ پر ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ اللہ اکبر. وہ یہاں تک فرماتے کہ جب پروردگار جانوروں کی حفاظت فرماتا ہے تو کیا ہماری حفاظت نہیں فرمائے گا؟ جب جانوروں کو رزق عطا کرتا ہے تو کیا ہمیں رزق نہیں عطا فرمائے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آج ہمارے عقیدہ توحید کے اندر اور اللہ عز و جل پر ایمان کے اندر ہم میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں. ہم نے اس اللہ کو اپنا رب مانا ہے جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ جو چاہے وہی ہو سکتا ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. اور قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ کے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ان کنتم آمنتم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو سنو، اب ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھروسہ کرو گے تو صرف اپنے پالنہار حقیقی پر بھروسہ کرو گے، اللہ ہی پر. اور جب اللہ پر بھروسہ کر لو تو سمجھ لو جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. میں آپ کو بتاؤں انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو قرآن مقدس میں رب نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب اس کھلے ہوئے دشمن کے حوالے سے قرآن نے فرما دیا کہ یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. گویا یہ قدم قدم پر تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، قدم قدم پر تمہیں جنت کے راستے کی طرف چلنے سے روکنے کی کوشش کرے گا. یہ کوشش کرے گا کہ جیسے یہ جنت سے باہر نکلا ایسے کوئی مومن بندہ جنت میں نہ جا سکے. اس کے مختلف حربے ہیں، مختلف اس کی کاوشیں ہیں، مختلف اس کے حربے ہیں جس کے ذریعے وہ انسانوں کو بہکاتا ہے. اور وہ اتنا قریب ہے اپنے اللہ کے بندوں سے کہ اللہ اکبر فرمایا گیا کہ وہ جس طریقے سے انسان کی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے اس خون کے ساتھ وہ شیطان دوڑتا نظر آتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ وہ شیطان جس کو رب نے قوت بھی عطا فرمائی، مہلت بھی عطا فرمائی، زندگی بھی عطا فرمائی، اس کو اس کے لشکر بھی عطا فرمائے، یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد اپنے بندوں سے کیا فرمایا، اپنے بندوں کو کیا نصیحت عطا فرمائی؟ فرمایا جا رہا ہے یہ اتنا طاقتور بھلے ہے، لیکن سنو اس کی طاقت کے حوالے سے اگر تم جاننا چاہو تو قرآن پڑھو، مصطفیٰ پیاری کی حدیث کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتا چل جائے گا. اب اس سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ تو فرمایا گیا جب تم قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تم اللہ عز و جل کی کتاب کی تلاوت کرنا چاہو شروع کرو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اس لیے کہ شیطان جیسے بڑے دشمن سے بھی اگر کوئی تمہیں بچا سکتا ہے تو وہ اللہ عز و جل ہی بچا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اب آپ سوچو کبھی اس کے معنی پر بھی آپ نے غور کیا؟ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہو صرف زبانی طور پر. یہی وجہ ہے کہ جب شیطان نے بہکانے کی بات کی کہ تیرے بندوں کو میں بہکا کے رہوں گا تو رب قدیر نے فرمایا کہ جو بندے میرے ہیں اور مجھ سے ڈرنے والے ہیں تیرا داؤ سب پر تو چل سکتا ہے لیکن ان بندوں پر نہیں چل سکتا. اس لیے کہ جنہوں نے مجھے رب مان کر مجھ سے، اور یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ اللہ کو جو اللہ کی طاقت کو مان لیتا ہے اور اس کی طاقت کے بارے میں اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے، اس کی قوت پر اسے بھروسہ ہو جاتا ہے، تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے. اور جب ڈرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب سمجھو، ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ اب زمین ہمارے لیے شاید تنگ ہو چکی ہے. ہم شکایت کر رہے ہیں کہ دشمن متحد ہو کر شاید ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پوری طاقت و توانائی کو صرف کریں گے. آخر کیا بات ہے کہ کل تک عزت و وقار سے دیکھا جانے والا مسلم آج لوگوں کی نظروں کے اندر اس حد تک کھٹک کیوں رہا ہے؟ یہ بے اطمینانی کی زندگی، یہ بے قراری کی زندگی، یہ ذلت کی طرف لے جانے والے حالات،
چھتوں کو ان مسلمانوں کے سروں سے ہٹائی جا رہی ہیں، زمینیں تنگ ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، بے عزت کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں، بے وقار کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ اب ایسے عالم میں عزت کے لیے مسلمان کہا جاتا ہے، اس کو سمجھو آپ، کہا جاتا ہے کبھی ادھر بھاگا، کبھی ادھر بھاگا، کبھی ادھر اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، غرض کے اس طریقے سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ ادھر جاؤں گا تو شاید عزت مل جائے، ادھر جاؤں گا تو شاید عزت مل جائے۔ تو رب قدیر جل جلالہ نے اپنے بندوں کو صراحتاً فرما دیا کہ عزت اگر تمہیں چاہیے تو ادھر ادھر بھٹک کر نہیں مل سکتی، عزت ساری کی ساری موجود ہے پروردگار کے قبضے قدرت کے اندر۔ اور فرمایا گیا اگر کوئی تم کو ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور کوئی تم کو عزت دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ عزت کس کو دیتا ہے؟ یہاں یہ کہہ کر گویا رب قدیر جل جلالہ نے اپنے بندوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر زمین پر تم پریشانی کے شکار ہو جاؤ اور ذلت کی گہرائیوں کے اندر تم اگر ڈوب جاؤ، اس کے اسباب کو تلاش کرو، اس کی وجہ کو تلاش کرو، اس کے علل کو تلاش کرو کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تم کو اسفل سافلین میں پہنچا دیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے وقار کا تاج تمہارے سر سے چھین لیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے عزت تلاش کی کس کے اندر؟ مال و زر کے اندر۔ تم نے عزت کس میں تلاش کی؟ جاہ و حشم کے اندر۔ تم نے عزت کس میں تلاش کی؟ سرمایے کے اندر۔ تم نے عزت کس میں تلاش کی؟ اقتدار کے اندر۔ تم نے عزت کہاں تلاش کی؟ دولت مند کے دروازے پر دستک دینے کے اندر۔ تم نے عزت کہاں تلاش کی؟ یہود و نصارہ کے دروازے پر جا کر۔ سنو، عزت کسی کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت مل جائے تو ایک نسخہ تمہیں دے دیا جا رہا ہے، تم اس کے عامل بن جاؤ۔ انسانوں کے نزدیک عزت والے نہیں، اللہ کے نزدیک عزت والے بن جاؤ گے۔ قرآن نے کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو ہم اس لیے ذلیل ہوئے کہ اللہ سے ڈرنا ہم نے چھوڑ دیا، ورنہ ایک مومن کا عقیدہ قرآن کے ایک ایک حرف پر ہے، ایک ایک نقطے پر ہے۔ ہم ذلت کے سلسلے میں شکوہ و شکایت تو کر رہے ہیں، لیکن کب ہم نے تلاش کیا کہ ذلت کا سبب کیا ہے؟ اور اس ذلت کی وادی میں پہنچ جانے کے بعد بھی ہم اس سے نکلنے کی کون سی تدبیر ہم نے اختیار کی ہے؟ کیا آج مسلمان گناہ سے نکل آیا؟ کیا آج مسلمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا؟ کیا آج مسلمان اپنی پریشانیوں کا علاج تلاش کرنے کی طرف قدم بڑھایا؟ کیا آج مسلمان اللہ سے ڈرنے لگ چکا ہے؟ تو میں کہتا ہوں اتنی مصیبتوں کے پہاڑ کے ٹوٹنے کے باوجود موت سے تو ڈر رہا ہے، لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ اور جب تک اللہ کا کما حقہ خوف مسلمان کے دل میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ قوم مار کھاتی رہے گی اور پریشان ہوتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ولی کے بارے میں رب نے فرمایا، ولی کی تعریف بھی جب رب نے فرمائی تو یہی تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ جو اللہ کے ولی کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عاشق رسول ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ان کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اور جب اللہ سے وہ ڈرنے لگتے ہیں تو اللہ اتنی بڑی عزت عطا کرتا ہے کہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب ان کے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو رب خود فرماتا ہے اگر میرے دوست سے کسی نے دشمنی کی تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں،
اور جس کو اعلان جنگ رب فرما دے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اللہ کے مقابلے میں کون ٹک سکتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اس وقت تک عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ کی خشیت ہمارے دل میں پیدا نہ ہو، جب تک اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا نہ ہو۔ آج ہماری قوم اللہ کے ڈر سے بالکل بے نیاز ہو چکی ہے۔ اخبار پڑھ کر باطلوں کے منصوبے سے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان کے حربوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان کے حرکات و سکنات کے بارے میں سن کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پڑھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ جب رب نے فرما دیا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، تو اگر عزت چاہیے تو اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ اس کا وعدہ حق ہے کہ خود فرماتا ہے انک لا تخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے، وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب اللہ سے ڈرو گے تو اللہ سے ڈرنے کے لیے اس کی طاقت کے بارے میں بھی تو کوئی علم ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کے نام سے دیوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جائے، کہ آج بھی اگر کوئی شخص رات کو سوتا ہے اور شیطانی خیالات اس کے دل و دماغ میں آتے ہیں اور اسے پریشانی ہوتی ہے، یا بچہ اگر رات کو سوتے میں ڈرتا ہے، تو بزرگان دین فرماتے اس کے سینے پر رات کو سوتے وقت انگلی سے یا عمر لکھ دو، اللہ عز و جل کے اس بندے یعنی حضرت عمر کے صدقے میں نہ شیطان اسے پریشان کر سکے گا اور نہ شیطانی خیالات اسے آئیں گے۔ اندازہ لگائیے، نام کی یہ تاثیر ہے، نام کی یہ تاثیر ہے۔ اور وہ خود شیطان کے لیے بڑی قوت رکھتے تھے کہ ان کے نام سے شیطان گھبراتا تھا اور ان کے نام سے ہر باطل تھراتا تھا، باطل کانپتا تھا۔ لیکن ان کی خود کی پوزیشن کیا تھی، ان کا خود کا عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، آج کے دور جیسا ماحول تھوڑی تھا کہ ہر گھر سے گانوں کی آواز نے مسلمانوں کی نیندیں حرام کر دی ہے اور مسلمانوں کا جینا دشوار کر دیا۔ پہلے یہ پوزیشن تھی کہ گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی گلی سے نکلے کہ قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ آیت کریمہ اس کی زبان پر، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ فاروق اعظم جب یہ سنے تو اسی موقع پر غشی طاری ہوئی، گرے بے ہوش ہو گئے، اور اس ایک آیت کا اثر 2 دنوں تک اتنا دل و دماغ کر رہا کہ آپ ہوش میں ہی نہیں آئے۔ ایک آیت سن کر اتنے طاقتور تھے کہ دنیا کی سپر پاور ان سے ڈرا کرتی تھی، لیکن ان کی یہ کیفیت کہ اللہ کی ایک آیت سن کر وہ لرزنے لگ جاتے ہیں، ڈرنے لگ جاتے ہیں، تو وجہ یہی تھی کہ دنیا ان سے اس لیے ڈرتی تھی کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور آج ہم دنیا سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ خدا کی قسم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، کسی کا ڈر دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا، کسی کا ڈر دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ جو ڈرا اللہ سے اسے مولا نے محروم نہیں رکھا، اسے مولا نے مایوس نہیں رکھا، اس پر اتنی کرم کی بارشیں فرمائی ہیں، اس نے اتنی رحمتوں کی بارشیں فرمائی ہیں کہ اللہ اکبر، اس ڈرنے والے بندے کو مولا نے اتنی عزت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیے، رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو آج نفس کے پیروکار بن چکے ہیں، نفس کی غلامی کرتے ہیں، نفس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، برائیوں کے راستے کی طرف چل کر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، ایک طرف نفس کے غلام نظر آتے ہیں اور دوسری طرف
اللہ کے فرما بردار بندے نظر آتے ہیں، نفس گناہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ نیکیوں کی طرف بلا رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو نفس کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو میرا رب اس بندے کو بشارت دیتا ہے، مزدے جاں فضا عطا فرماتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کی جگہ پر کھڑے رہنے سے ڈرا، اللہ سے ڈرا، خوف کھایا کہ مجھے کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونا ہے، اور اپنے نفس کی پیروی نہیں کیا، ایسا بندہ محروم نہیں رہے گا۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اسے جنت عطا کر دی جائے گی، اسے جنت دے دی جائے گی۔ اور جنت سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ آج ہم دنیا ہی میں جنت تلاش کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جنت اس گھر کا نام ہے کہ جس مومن کو اللہ جنت عطا فرما دے گا، کوئی طاقتور اس کو جنت سے نکال نہیں سکتا ہے۔ یہاں تو بستیاں اجاڑی بھی دی جا سکتی ہیں، یہاں مکانات گرائے بھی جا سکتے ہیں، یہاں محلات کو جلایا بھی جا سکتا ہے، یہاں گھر سے بے گھر کر کے کیمپ کے اندر بھیجا بھی جا سکتا ہے۔ سنو، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، ہم اس کی تیاری کریں جہاں پروردگار ہمیں ہمیشہ رکھے گا، اور وہ جنت ہے جہاں پروردگار اس بندے کو ہمیشہ رکھے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ بندو ہمیشہ نظر رکھو وہاں کے لیے کیا کر رہے ہو، اس آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی۔ یہی فرمایا گیا نا، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان لایا۔ قرآن کہتا ہے، ہم تو دنیا کی سب چیزیں دیکھ رہے نا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے، اپنی ذات کے لیے تم نے کیا روانہ کیا ہے اسے دیکھو، کیا بھیجے ہو کل کے لیے۔ یہاں آگے کے 1 سال کی تیاری کر لیتے ہو، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس پر نظر رکھو۔ ہم میں اور اللہ والوں میں یہی فرق ہوتا کہ وہ زمین کے اوپر کا خیال کرنے کی بجائے آخرت کا خیال کرتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ کسی باطل کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھیں، یہ مال ہو یا بیٹے ہوں، قیامت میں کوئی کام نہیں آتا۔ قرآن فرماتا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئیں گے، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ قیامت کے دن جو چیز کام آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت والا جو دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، وہی قیامت میں کام آنے والی چیز ہے۔ دیکھو، دل کا جائزہ لو، احتساب کرو اپنے دل کا، غور کرو اپنے دل پر، کیا ہمارے دل کے اندر ہے، کس کی محبت ہمارے دل میں ہے، کس کی الفت ہمارے دل کے اندر ہے۔ ہم اگر غور کریں گے تو دور تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جلوے شاید ہی نظر آئیں، بلکہ دنیا کے جلووں کی بارشیں ہمارے دل پر ہوتی ہیں۔ اب وہ لوگ جو اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار کر چکے ہیں، ان کا دل بے چین نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ ہماری بے قراری اس لیے ہے کہ دل کو آوارہ چھوڑ دیا اور دل میں دوسری محبتیں جگہ دے دی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بٹھا لیتے تو ہم بے چین کیوں ہوتے، ہم بے قرار کیوں ہوتے؟ تو یہ قلب اللہ کو چاہنے کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی خشیت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، قربان جائیے، دنیا میں ان کو تکلیفیں آتی ہیں، دنیا میں ان کو انسان جھڑکتے ہیں، دنیا میں ایسے انسانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہوگا۔ آج کا دور تو بڑا عجیب دور ہے،
پیسہ ہو، چاہے کتنے بڑے آپ مجرم کیوں نہ ہو، آپ کی عزت ہوگی، آپ کو دنیا سر پر بٹھائے گی. لیکن اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہو اور مال، زر، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے تو زیادہ لوگ بھاؤ نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، قریب نہیں آتے. تو اب رب فرماتا ہے میرے بندو، کوئی تمہاری میزبانی کرے یا نہ کرے، کوئی تمہیں پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی تمہاری طرف توجہ التفات کے ساتھ کرے یا نہ کرے، تم مجھ سے ڈرتے رہو. یہ آج جو دنیا کے اندر مجرم اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر اقتدار کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں پر اگر ظلم و زیادتی کی بارش کرتے ہیں اور تم اللہ سے ڈر کر کے اپنے دامن کو ظلم سے بچائے رکھتے ہو، تو سنو ایک دن ایسا بھی آئے گا جہاں انصاف بولے گا، جہاں فیصلے ہو جائیں گے. ڈرنے والے کا مقام بھی بتا دیا جائے گا اور مجرم کا مقام بھی بتا دیا جائے گا. تو قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اللہ سے ڈرنے والے بندے اللہ کی طرف اس طرح جائیں گے کہ وہ بندے مہمان ہوں گے، اللہ ان کا میزبان ہوگا. اور مجرم وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرم کو جہنم کی طرف پیاسا گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے، سارے فیصلے یہاں تو نہیں ہوں گے نا، میزان بھی ہے، پلسرات بھی ہے، میدان محشر میں سوالات و جوابات کا معاملہ بھی ہے، یوم آخرت کا معاملہ بھی ہے. تو اب جو یہاں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا اسے کوئی ڈر کی ضرورت نہیں ہے. اس کا قیامت میں مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہوگا. قربان جائیے، رب فرماتا ہے الی الرحمن وفدا، وہ مہمان ہو کر اپنے رب کی طرف جائے گا، مہمان ہو کر کے. قربان جائیے، جب رب کسی کی مہمانی کرے تو کتنی شان سے وہ مہمانی کرے گا. آپ اور ہم کسی کو اپنے یاد دعوت دے کر کے بلائیں تو ہم اپنے مہمان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اس کی خوشی کا خیال رکھیں گے، اس کے آرام کا خیال رکھیں گے، کسی چیز کی تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھیں گے، راحت ہی راحت اسے ملے اس کا خیال رکھیں گے، اس کی پسند کا خیال رکھیں گے، اس کی خوشی کا خیال رکھیں گے. اب وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ وہ پوری زندگی تو اللہ کی خوشی کا خیال کیے، آج آخرت میں اللہ ان کی مرضی پر کرم فرمائے گا. میرے بندو، آج تو تم کو اتنا میں دے دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ. بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تم جو کچھ چاہو گے، تمہاری طبیعت جو کچھ چاہے گی تمہیں وہاں دے دیا جائے گا اور تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا. جو کچھ چاہو گے، سبحان اللہ، جو کچھ چاہو گے، تمہاری طبیعت جو چاہے. یہاں اگر آپ کچھ چاہیں تو نہیں کر سکتے. آپ کی طبیعت کوئی چیز پانے کی طرف مائل ہو، آپ نہیں پا سکتے. لیکن اگر دنیا میں آپ اللہ سے ڈر کر زندگی گزار لیے تو اب قیامت میں عالم یہ ہوگا کہ اب تمہارے اختیار میں جو چاہو پالو. آج یہ نہیں ہے کہ یہ ملے گا وہ نہیں ملے گا، آج تو یہ ہے تم جو چاہو ہم تمہیں جو بھی چاہو گے، کوئی چیز کی کمی نہیں. اور یہ نہ گھبرانا کہ اب یہاں تمہیں کوئی بے چھت کر دے گا، یہاں بھی کوئی آ کر اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر تمہارے گھر کو اجڑوا دے گا، آگ لگا دے گا. نہیں، یہاں تو آج اجاڑنے والوں کو بتایا جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے. تم ہر حال کے اندر مجھ سے ڈرتے رہو، ہم تمہاری مہربانی بھی کریں گے اور تمہیں جنت میں ہمیشہ گھر بھی عطا کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بندوں نے بہت ہی اہتمام کیا اس چیز کا اور خشیت ربانی سے اس طرح سے لرزتے رہے، اس طرح لرزتے رہے کہ نیکیوں کا ذخیرہ بھی ان کے دامن میں ہوتا،
تب بھی وہ اللہ سے بے خوف نہیں ہوتے. انسان سے بے خوف رہتے لیکن اللہ سے کبھی بے خوف نہیں ہوتے. حضرت امام اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ دامن میں نیکیوں کی کمی تو نہیں تھی. جو شخص ایک غلطی کے کفارے کے اندر 6000 قرآن مقدس پڑھے, جو کئی سالوں تک شب بھر کھڑے رہ کر اپنے مولا کی عبادت کرے, اس اللہ کے برگزیدہ بندے کا خوف کا عالم کیا ہے, اللہ سے ڈرنے کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت امام اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کھڑے ہیں, سفید بال ہو چکے ہیں, دیا جل رہا ہے, اور حضرت امام اعظم اپنی داڑھی کو پکڑ کے اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے, اے اللہ اگر تو نے نعمان بن ثابت کی بخشش فرما دی تو تیرا کرم ہوگا, تو نے اگر نعمان کو بخش دیا تو تیرا کرم ہوگا. یہ وہ کون ہے, کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزرا. وہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سے زیادہ ڈرے تو آج ان کے وصال کو صدیاں گزر گئیں لیکن ان کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. یہ ڈر تھا اللہ کا. غوث پاک کو دیکھ لیجئے, جن کو اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ مردوں کو زندہ کر دے, اتنی قوت عطا فرمائی کہ اللہ اکبر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے, اتنے بڑے عابد و صاحب, لیکن اللہ کے ڈر کا عالم کیا ہے. اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں جن کی زندگی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے میں گزری, وہ اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو زبان سے نکلتا ہے مولا دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اور یہ عزت ان کو اس وجہ سے, اور کسی کا ڈر نہیں تھا. بادشاہ آتا, پیش کرتا, غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا گیا, بادشاہ نے پیش کیا, وقت کے خلیفہ نے پیش کیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور یوں دبوچا تو اندر سے خون نکلنے لگا, اور ارشاد فرمانے لگے اگر سادات ہونے کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو اتنا نچوڑتا کہ یہ خون تمہارے محل تک پہنچ جاتا. غریبوں کا خون چوس کر عبد القادر کو نذرانہ دینے کے لیے آئے ہو. میں پوچھتا ہوں یہ قوت کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کے ڈر کے سبب سے, اللہ کی خشیت کی وجہ سے. اور اللہ کے بندے اللہ سے کتنا ڈرتے تھے, اور مخلوق کا کتنا خیال اور کمزوروں کا کتنا خیال آپ اندازہ لگائیں. ایک بزرگ تھے, ٹھنڈی کا موسم تھا, اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. جب گھر میں آرام فرما رہے تھے تو چونکہ ٹھنڈی کا موسم تھا تو گونی جو ہوتی ہے وہ گونی بھی گھر کے اندر موجود تھی, لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ خالی گونی تھی اور اتفاق سے اسی دن خالی کی گئی تھی, اور اس میں خالی کرنے سے پیشتر شکر موجود تھی. تو جب گونی کو گھر میں, خالی گونی جب گھر میں رکھی گئی تو چونکہ شکر پہلے اس میں تھی تو اس کی وجہ سے اس میں لال چونٹیاں ہو گئی تھی. اب وہ اللہ کے برگزیدہ بندے سو رہے تھے کہ سونے کے عالم میں وہ چونٹیاں نکلی اور کاٹنا شروع کی. ٹھنڈی بہت تھی, ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار یہ تو چونٹیاں چین سے سونے نہیں دیں گی. آپ نے وہ گونی اٹھائی, دروازے کے باہر نکلے اور گونی کو آپ نے جھٹکا, جتنی بھی چونٹیاں تھی وہ باہر ہو گئی. آپ گونی لائے اور سوئے. دل زندہ تھا, دل زندہ تھا. جیسے ہی لیٹے خیال پیدا ہوا, تو اپنے گھر میں آرام سے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے گونی پر آرام کر رہا ہے,
لیکن اللہ کی وہ کمزور مخلوق کو تو نے باہر پھینک دیا. بتا قیامت میں اس طاقتور پروردگار نے تجھ سے اس کا حساب لیا تو کیا جواب دے گا؟ یقین مانیے بستر سے اٹھتے ہیں اور لرزہ طاری ہوتا ہے. اب باہر جاتے ایک ایک چوٹی کو گونی پہ جمع کرتے اور گھر میں لاتے ہیں, اور جب سوتے ہیں تو ندا آتی ہے تیری زندگی کی ساری عبادت ایک طرف اور آج کے رات کا یہ عمل ایک طرف. اس عمل کی وجہ سے ہم نے تجھے اپنا مقبول بندہ بنا لیا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ خیال تھا. یہ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کا دل اتنا زندہ ہوتا ہے کہ وہ چوٹیوں کا بھی خیال فرماتے ہیں, وہ کمزور مخلوق کا بھی. اور یہ کیفیت اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے. اور آج ہماری قوم کا عالم یہ بن چکا ہے کہ اللہ کا ڈر تو بالکل دور تک نہیں ہے. اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. بس یہ نقطہ قرآن کا ذہن میں محفوظ کر لو, عزت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا نہ ہو. چاہے کچھ بھی آپ کر لو, اللہ سے ڈرے بغیر عزت نہیں مل سکتی. اور اسی لیے قرآن نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. اور جب مومنین کی تعریف قرآن نے کی تو فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگ جاتا ہے, لرزنے لگ جاتا ہے. اور جب آیات کی تلاوت ہو تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کس کا دل لرز رہا ہے اللہ کے ڈر سے؟ کس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بغیر خشیت ربانی کے اور بغیر معبود سے ڈرنے کے کوئی مقام مل ہی نہیں سکتا, کوئی عزت مل ہی نہیں سکتی. اور جب اللہ عز و جل سے ڈرنے لگو گے تو کیفیت یہ ہوگی کہ جب ڈرنے والا عالم ہوگا تو بھروسہ بھی کرو گے تو پھر اسی پر کرو گے کہ مولا ہم تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جب اس پر بھروسہ کرو گے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہماری مدد فرمانے والا. یہی وجہ ہے کہ جب ظالم اپنی طاقت کے بلبوتے پر قوم مسلم کو تباہ کرنا چاہے تو قرآن مقدس میں یہ دعا بھی آئی. اور وقت کے عظیم لوگوں نے یہی تو کہا فقالوا علی اللہ توکلنا, پس کہا ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کر لیا. اور کہا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین. اے اللہ, اے ہمارے رب, ہمیں ظالموں کی آزمائش میں مبتلا نہ فرما. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. دیکھیں غور کیجئے قرآن کی آیت پر, وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات عطا فرما. یہاں یہ نہیں کہا گیا مولا نجات عطا فرما دے, بلکہ اللہ کی رحمت کو پکارا گیا تیری رحمت سے, اس لیے کہ اللہ کو جب اس کی رحمت کے وسیلے سے پکارا جاتا ہے تو اس کی رحمت کو جوش آتا ہے اور پروردگار اپنے بندوں پر کرم کی بارشیں فرما دے. یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا جب کوئی بندہ مومن 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور پھر بندہ جو کچھ کہتا ہے مولا اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور اس کی پکار کو قبول فرما کر اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم جب امتحان میں گرفتار ہوئے, مبتلا ہوئے, اللہ کی طرف سے جو اس کی شان کے مطابق اپنے بندے کے لیے تھی, تو کیا انہوں نے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اس آیت کا مفہوم یوں ہی آپ سمجھیں, اور تو وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے.
ادھر دعا مکمل ہوئی، ادھر اللہ نے تکلیف سے راحت عطا فرما دی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رحمت کے وسیلے سے اور اللہ کی اس صفت سے جب اسے پکارا جاتا ہے تو اس کی رحمت کو بندوں پر پیار آتا ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنا بھی چاہیے، اس پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں عزت اس سے ڈرے بغیر مل ہی نہیں سکتی ہے۔ نہ دنیا میں عزت مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں عزت مل سکتی ہے۔ مومن کا آخری اور اصلی ٹھکانہ جنت ہے، اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اور اس کی خشیت میں زندگی گزارے گا، مولا اپنے کرم سے اس کے دل سے دنیا کے خوف اور باطل کے خوف کو نکال دے گا، اور پروردگار اپنے کرم سے اسے جنت بھی عطا فرمائے گا اور اسے جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ پروردگار اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اللہ کی خشیت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے سینے کو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنائے، اور ہمیں ظاہر و باطن میں اپنے رب سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کہیں بھی رہیں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہیں، اس لیے کہ وہی زندگی بھی دینے والا ہے اور وہی رزاق بھی ہے، جس کا کھاتے ہیں اسی سے ڈریں گے تو وہی ہمیں عزت بھی عطا فرمائے گا۔ مولا ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت، سرخروئی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ پابندی سے ہفتے کو آتے رہیں، انشاءاللہ العظیم آپ کی دینی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا، اور آپ کا سینہ خشیت ربانی کا گنجینہ اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنتا رہے گا۔ بس یہ آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو کہ آج کے بعد یہ بات ہمیشہ محفوظ رہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اللہ سے مکمل ڈرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔